السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورج گرہن یا پھر سورج گہن۔ یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے یا اسلام ہمیں ان تمام باتوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے جو لوگوں میں مشہور ہیں سورج گرہن کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھتے ہیں کہ سورج گرہن لگتا کیوں ہے اور اس کے لگنے کی کیا وجہ ہمیں اسلام میں بتائی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1048 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند دونوں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات سے ان میں گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے عذابات سے، اپنے نافرمانی کرنے سے ڈراتا ہے کہ بندے ڈر کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب اس سورج گرہن جب ہو تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں کہ جس دن سورج میں خسوف یعنی گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، پھر دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد ایک طویل رکوع کیا۔ رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا، سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کی طرح کھڑے ہو گئے اور دیر تک قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن اس مرتبہ کی قرأت پہلے سے کچھ کم تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور بہت دیر تک سجدہ فرمایا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا، یعنی سورج صاف ہو چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یعنی کسوف اور خسوف اللہ تعالی کی نشان، اور یہ کسی کی موت اور زندگی پر نہیں لگتا، لیکن جب تم اسے دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو ہم کوشش یہ کریں کہ جتنی طویل ہو سکے نماز پڑھیں اور نماز کی طرف لپکیں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1050 کہ لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1044 کہ جب تم سورج گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں سورج گرہن کے وقت یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ جب سورج گرہن ہو تو ہم نماز کی طرف جائیں، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تکبیر کہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1054 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اب ایسا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں، تو ہم انہی تمام باتوں کو غور کریں اور انہی تمام باتوں کو اپنانے کی پوری کوشش کریں جو ہم سے ممکن ہے، یعنی ہم نماز خسوف پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اتنا تاکید سے حکم فرمایا کہ جب سورج گرہن دیکھو تو نماز کی طرف لپکو۔ اسی کے ساتھ ہم دعاؤں کی کثرت کریں، اسی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور تکبیر کی کثرت کریں، اور جتنا ہم سے ممکن ہو اپنی استطاعت کے مطابق صدقات نکالیں۔
اور سورج گرہن کے حوالے سے جو باتیں عوام الناس میں مشہور ہیں، جو باتیں کہی جاتی ہیں، جس میں سے اکثر باتیں پریگننٹ خواتین کے حوالے سے یعنی حاملہ عورتوں کے حوالے سے کی جاتی ہیں کہ ان کا حمل بڑے خطرے میں ہوتا ہے اگر وہ کچھ کاٹ لیں یا جھاڑو دے دیں یا جواں مار دیں، اس طرح کی مزید کافی ساری باتیں عوام الناس میں مشہور ہیں کہ جو یہ کرے گا سورج گرہن کے وقت تو بچے کو نقصانات ہو سکتے ہیں، بچہ کالا پیدا ہو سکتا ہے، بچہ معذور پیدا ہو سکتا ہے، اس طرح کی مزید بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں بدشگونی کرنا یعنی بری باتیں نکالنا یا برا سوچنا یہ منع کیا گیا ہے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بندہ جو اللہ سے گمان لگائے گا تو اللہ تعالی ویسا ہی فرما دیتا ہے۔ اب اس بات میں لوگ اتنا تصور ایسا بنا لیتے ہیں کہ جہاں ذرا سا کسی نے کچھ غلط کیا تو وہاں پھر یہی سوچ لیتے ہیں کہ لازمی اس کے ساتھ برا ہی ہوگا، تو ایسا اگر ہوتا بھی ہوگا تو ان کے گمان کی وجہ سے کہ وہ لوگ گمان غلط بنا لیتے ہیں۔ اب ایک بات تھوڑی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ شریعت نے اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی کہ سورج گرہن ہوگا تو معاذ اللہ کوئی اولاد ہونے والی ہوگی تو اس کو مسئلہ ہو جائے گا یا باقی کوئی معاملات ہو جائیں گے، مگر جو احتیاطیں بتائی جاتی ہیں شریعت نے وہ کرنے سے بھی منع نہیں کرا۔ مطلب ہے کہ اگر آپ نے کچھ چیز کاٹنی ہی ہے، کھانا بنانا ہی ہے، تو یہ 3 گھنٹے کا یا اکثر ایسے ہی 3-4 گھنٹے کا سورج گرہن کا دورانیہ ہوتا ہے، آپ احتیاط کر لیں، بچ جائیں، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی پیدائش ہی اللہ نے ایسی کرنی ہو کہ معذور بچہ ہی پیدا ہونا ہو، معاذ اللہ کسی کا کوئی بچہ بری حالت میں ہی پیدا ہونا ہو، اور پھر اگر اس دوران سورج گرہن آ جائے اور ایسی کوئی خاتون بد احتیاطی کر لے تو لوگ فوراً بدگمانی کی طرف جائیں گے اور فوراً یہی سوچیں گے کہ اس نے سورج گرہن کی طرف ایسے اعمال کیے تھے تو اس کا بچہ ایسا خراب ہو رہا ہے۔ تو کوشش یہی کریں، بہتر یہی ہے کہ آپ احتیاط بھی ساتھ ساتھ کر لیں، کیونکہ اللہ نے جیسا بچہ پیدا کرنا ہے وہ تو اللہ نے ہی کرنا ہے، اس میں سورج گرہن یا کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ البتہ میڈیکلی یہ بات پروف ہے، یہ ثابت ہے کہ سورج گرہن کے وقت اگر سورج کو دیکھا جائے گا تو ایسی ریز، ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جس سے آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جو میڈیکلی پروف ہے، جو کہ مضر بات ہے کہ انسان کی آنکھوں کو ایک نقصان ہونا، اس سے بچنے کا شریعت بھی کہے گی کہ اس سے بچا جائے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں تو آپ ذہن میں عقیدہ یہی رکھیں کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہی لگائیں اور اپنی طرف سے احتیاط بھی کر لیں۔ احتیاط کے وقت عقیدہ یہ نہ بنائیں کہ احتیاط اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ سورج گرہن کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ احتیاط ویسے ہی آپ کچھ اور سوچ کے کر لیں، مگر اپنے ذہن کو اس تصور سے بالکل پاک کر لیں کہ سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو یا ویسے ہی کسی اور معاملات کرنے والے کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اور اسی طرف اپنے ذہن کو رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ کے حبیب نے بتایا ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو نمازیں پڑھی جائیں، کثرت سے ذکر خدا کیا جائے، کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، کثرت سے صدقہ نکالا جائے، تو اسی میں دونوں جہاں کی خیر اور دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔